بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے بھارت میں کسانوں کی ملک گیر ہڑتال۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ حکومت سے مذاکرات کی پیشکش مسترد، پی ڈی ایم کا پہیہ جام اور لانگ مارچ کا اعلان۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی ڈائیلاگ کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ حزب اختلاف کے اراکین اسمبلی 31 دسمبر تک اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کروائیں۔ پی ڈی ایم کے اسلام آباد میں منعقد سربراہی اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے اجتماعی طور پر مستعفی ہونے کا فیصلہ مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت مخالف تحریک چلائے ہوئے ہیں، جس کے حتمی مرحلے کے طور پر رہنماؤں نے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کے اعلانات کر رکھے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے عمل سے وہ خوفزدہ نہیں اور ان خالی نشستوں پر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث وہ اپوزیشن کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے، البتہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، جبکہ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کو ان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حزب اختلاف اتحاد کے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو اگلے مرحلے میں اسلام آباد کی جانب مارچ، احتجاجی دھرنا اور اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکہ کی بلیک لسٹ میں۔ امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے جن ممالک کو بلیک لسٹ کیا ہے ان میں چین، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ پہلی بار نائجیریا کو بھی شامل کیا ہے۔ اس سے یہ ممالک مستقبل میں ممکنہ امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن اس فہرست میں بھارت کا نام نہیں، جہاں آج کل مذہبی آزادی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بھارت میں حکمران سخت گیر ہندو جماعت بی جے پی پر نکتہ چینی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب سے مودی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے تبھی سے مذہبی آزادی میں زبردست گراوٹ آئی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان روابط اور تعلقات گہرے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کی انتظامیہ نے خاص طور پر بھارت میں گرتی مذہبی آزادی کو نظر انداز کیا ہے۔ ٹرمپ مودی کے قریبی مانے جاتے ہیں اور ان کے دور میں دونوں ممالک ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی میں تقریباً 1 میٹر کا اضافہ۔ چین اور نیپال نے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی نئی اونچائی پر اتفاق کرتے ہوئے مشترکہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اس کی اونچائی میں پہلے کے مقابلے میں تقریباً 1 میٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں کورونا ویکسین کے استعمال کا آغاز، طبی عملہ اور بزرگ پہلی ترجیح ہوں گے۔ اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے۔ بھارت میں کسانوں کی ملک گیر ہڑتال سے عوامی زندگی متاثر۔ بھارت میں کسان تنظیموں نے زرعی قوانین کے خلاف بطور احتجاج ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ حزب اختلاف کی بیشتر جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے، جس سے مختلف ریاستوں میں عام زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کا یہ دوسرا ہفتہ ہے، جبکہ 8 دسمبر کو ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ حزب اختلاف کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں، متعدد ٹریڈ یونینز اور بینک ملازمین کی یونینز سمیت متعدد تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ ہڑتال کے سبب پولیس نے دارالحکومت دلی کی طرف آنے والے بیشتر راستے بند کر دیے۔ حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان اس سے پہلے کئی دور کی بات چیت ناکام ہو چکی ہے۔ اس ملک گیر ہڑتال کا اثر غیر بی جے پی ریاستوں میں زیادہ ہے، جبکہ ہڑتال کے دوران کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتیں بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں بھی احتجاجی مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد کر رہی ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ستمبر میں منظور کیے گئے زرعی قوانین فوری طور پر واپس لیے جائیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان قوانین کے تحت فصلوں کی خریداری کے لیے ملک بھر میں قائم 7000 منڈیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ
فیصلہ کیا گیا ہے جس کے باعث انہیں اپنی فصلوں کی معقول قیمت نہیں مل سکے گی۔ کسانوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حکومت فصلوں کی کم سے کم قیمت مقرر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے، بلکہ اسے قانونی درجہ دیا جائے کیونکہ اس سے کاشتکاروں کو اپنی فصلوں کا بہتر معاوضہ مل سکتا ہے۔ کسان یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کاشتکاری کے لیے بجلی کی کمرشل قیمت مقرر کرنے کے بجائے جو فلیٹ ریٹ پہلے سے متعین ہے اسے ہی برقرار رکھا جائے۔ یاد رہے کہ بھارت میں کسانوں کو فلیٹ ریٹ پر کم قیمت پر بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ کسانوں کا الزام ہے کہ حکومت نے جو قوانین بنائے ہیں وہ صنعت کاروں اور کمپنیوں کے مفاد میں اور کسانوں کے خلاف ہیں، لیکن حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے مفاد کو ذہن میں رکھ کر بنائے گئے ہیں اور ان کے نفاذ سے کسانوں کی منڈیوں میں مڈل مین سے نجات مل جائے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ مذکورہ قوانین ان چھوٹے کسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں جو اپنی پیداوار کے لیے نہ تو سودے بازی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ان قوانین کے تحت کسان اپنی پیداوار کو منڈیوں کے باہر بھی ان لوگوں کو فروخت کر سکیں گے جو انہیں خریدنا چاہیں گے، وہ پرائیویٹ کمپنیوں سے بھی معاہدہ کر سکیں گے۔ اسے کانٹریکٹ فارمنگ کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کے تحت کسان زرعی تاجروں یا نجی کمپنیوں کو مارکیٹ قیمتوں پر اپنی پیداوار فروخت کر سکیں گے۔ زیادہ تر کسان اپنی پیداوار حکومت کے زیر انتظام تھوک منڈیوں میں مقرر کردہ قیمت کی تحت فروخت کرتے ہیں۔ کسانوں کو اندیشہ ہے کہ ان قوانین کے نفاذ سے ایم ایس پی یعنی منیمم سیل پرائس یعنی اجناس کی کم سے کم قیمت مقرر نہیں ہو سکے گی اور کاروباری ادارے ہی اجناس کی قیمتیں مقرر کریں گے، لہٰذا انہیں اپنی فصلوں کی کم قیمت ملے گی۔ بھارت بھر میں ہڑتال کا سب سے زیادہ اثر پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں دیکھا گیا۔ ان ریاستوں میں ہزاروں کسانوں نے اہم شاہراہیں اور سڑکیں بند کر دیں، بازار، دکانیں اور تجارتی ادارے بھی مکمل طور پر بند رہے۔ متعدد ریاستوں میں نقل و حمل پر برا اثر پڑا۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے مرکزی حکومت کے اشارے پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ پولیس نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اصلاحات کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ ان کے بقول گزشتہ صدی کے قوانین کے سہارے اگلی صدی میں ترقی نہیں کی جا سکتی۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مذکورہ قوانین کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسانوں کے مطالبات تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا رویہ ایک طرح سے عوام کے خلاف اعلان جنگ ہے اور عوام اس کا جواب دیں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر حکومت کسانوں کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو ابھی اس احتجاج کا مرکز دلی کے بارڈرز ہیں، آگے چل کر پورا ملک احتجاج کا مرکز بن جائے گا۔ خیال رہے کہ کسانوں کی اس تحریک کو عالمی سطح پر انسانی حقوق کے حوالے سے متعدد قانون سازوں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔